اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد دیا درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، آپ حضرات جانتے ہیں کہ درس قرآن کے حوالے سے تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج یہ تیسرا خطاب ہے، اور مجھے امید واثق ہے اور یقین کامل ہے کہ ہم مختصر بھی کرنا چاہیں تو 2 اور خطابات ہوں گے۔ یاد رکھیے، الرحمن الرحیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اور ان کے جو حروف ہیں وہ 12 ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو قبیلے تھے وہ بھی 12 تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب رحمان اور رحیم نام لے کر پتھروں کے اوپر عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں بھی فرمایا۔ اب یہ جو لفظ 12 ہے نا، جس طرح 12 قبیلے تھے، 12 چشمے پھوٹے، اسی طرح سال کے 12 مہینے ہیں، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اسماء الہیہ رحمان اور رحیم کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 12 مہینے کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ یا رحمان یا رحیم، یہ ویسے تو ہمارے سلسلہ قادریہ کے اندر بھی اسم اعظم ہے۔ جن لوگوں کے پاس شجرہ ہے اور معمولات شیخ آپ پڑھتے ہیں، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو آخری وظیفہ ہے وہ کیا ہے؟ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا حی ہو، یا قیوم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ انی کنتم ملا کے پڑھتے ہیں، معنی اور ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کے دانت اور بال بھی گر جاتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ دیکھ کے پڑھنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کنتم نہیں ہے تو پھر معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، الرحمن، یہ جو راہ ہے نا، رحمان کا ہے یا رحیم کا، اس کے اوپر تشدید ہے، شد ہے۔ یہ جو شد ہے نا، تشدید، اس کا بھی کوئی معنی ہے، اور اس کا معنی کیا ہے کہ خدا کی رحمت مومنوں پر دونوں جہان میں ہے، اس جہان میں بھی ہے اور اس جہان میں بھی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم جان کائنات، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں جو نوجوان ہے اس کی روح نہیں نکلتی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز پڑھتا تھا۔ اب محبوب کا یہ پوچھنا کہ وہ نماز پڑھتا تھا، گویا اس بات کی دلیل ہے جو نماز نہیں پڑھتے مرتے وقت ان کی حالت اچھی نہیں ہوتی۔ آپ تو نماز کی بات کرتے ہیں، یہ جو محبوب علیہ السلام کی سنت ہے مسواک کرنا، اس کو بھی اپنے اوپر لازم کر لیا کریں۔ ٹوتھ پیسٹ تو آپ استعمال کرتے ہیں، مگر یہ مسواک جو ہے
وہ لازمی استعمال کیا کریں۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مسواک کرتا ہے، میری سنت پہ عمل کرتا ہے، جب وہ دنیا سے جائے گا شیطان اس کو کلمہ پڑھنے سے منع کرے گا، جبریل امین اس کو ایسی ٹھوکر لگائیں گے کہ وہ ایسی وادی میں جا کے گرے گا۔ یہ برکت مسواک کی ہے تو جو فرض نماز پڑھتا ہے اس کی کتنی برکات ہوں گی۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نماز پڑھتا ہے، یا رسول اللہ نماز پڑھتا ہے، نگاہ نبوت تو سب جانتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اماں زندہ ہے، یا رسول اللہ زندہ ہے۔ فرمایا اگر ماں ناراض ہو تو پھر زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا، اس کی ماں کو بلایا جائے۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے اس نوجوان کی اماں، تو بتا اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اگر تو راضی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم آگ جلا کے اس کو جلا دیں گے، ویسے بھی تو یہ جہنم میں جائے گا۔ تو ماں کی مامتا تڑپی اور رحمت جوش میں آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگ میں نہ ڈالیں، میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم مسکرائے، فرمایا جب ایک والدہ کی اتنی رحمت ہے تو اس رحمان اور رحیم کی کتنی رحمت ہوگی اپنے بندوں پر۔ الترغیب و الترہیب کے اندر یہ بات ہے۔ اگلے دن سوشل میڈیا پہ مولوی لڑ رہے تھے کہ یہ روایت ہی نہیں ہے، میں نے کہا تم پڑھو تو تمہیں روایت ملے۔ دوسری بات، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے، غزوہ تھا، اور غزوہ اس جنگ کو کہتے جس میں محبوب علیہ السلام خود جلوہ گر ہو۔ تو اس جنگ کے اندر چھوٹا سا بچہ گیا ہوا تھا اپنی ماں کے ساتھ، تو ماں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کو دھوپ لگی ہوئی ہے، تو ماں کی مامتا تڑپ گئی، بے چین ہو گئی، اور اس بچے کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب یہ منظر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے، اور جب آپ نے یہ دیکھا تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ تم ماں کی اس مامتا کی رحمت پر تعجب کر رہے ہو، ذرا چشم تصور میں چلے جاؤ، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ یہ ماں تو دھوپ برداشت نہیں کر رہی، تو میرا جو رب جو رحمان اور رحیم ہے جس کا تعلق اس سے مضبوط ہوگا وہ جہنم کی آگ میں کیسے ڈالے گا۔ یہ تفسیر کبیر میں یہ بات موجود ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے۔ اب ایک کتاب احسن القصص، قرآن پاک کے تفاسیر کے کچھ قصص اور احادیث پاک کٹھی ہوئی ہیں اس کے اندر، اس میں لکھا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبی شریف میں جلوہ گر تھے، تو ایک پرندہ دیوار پر اپنی چونچ مارتا ہے اور پھر وہ کچھ بیان کرتا ہے، آوازیں اپنی جو مخصوص اس کا انداز تھا پرندے کا، اس سے آواز نکالتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور میرے آقا مسکرائے اور فرمایا میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ پرندہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنی چونچ کو دریائے کلزم کے اندر ڈال دوں تو کیا وہ دریا میلا تو نہیں ہوگا؟ تو میں نے کہا نہیں، تیری چونچ سے بھلا دریا کیسے میلا ہوگا؟ تو اس نے کہا آپ کی امت کوئی جو گناہ ہیں وہ اللہ کی رحمت اتنا وسیع ہے کہ ان کے گناہ رحمت کو میلا نہیں کر سکتے، جو امید رکھے گا وہ رحمان اس کی بخشش بھی فرمائے گا اور رحیم بخشش بھی فرمائے گا۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات آپ یہ دیکھیں نا کہ جو رحمان ہے نا، رحمان یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، رحمان صرف اللہ ہے، لیکن رحیم کا اطلاق میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ یہ لفظ رحیم ہے نا یہ میرے محبوب علیہ السلام پر بھی ہوا ہے۔ تو میں نے آپ کو رحمان اور رحیم کی پچھلی نشست میں تعریف کہی تھی کہ رحمان جو ہوتا ہے وہ رحمان فی الدنیا ہے اور رحیم جو ہے وہ فی الآخرہ ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم کے لیے رحیم آیا ہے تو پتہ چلا میرے مصطفیٰ غلاموں پر دنیا میں بھی رحمت فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی رحمت فرماتے ہیں۔
عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اسلام میں بوڑھا ہو جائے گا تو میں اسے عذاب نہیں دوں گا، کیونکہ مجھے لحاظ آتا ہے اس کی سفید داڑھی کو دیکھ کر، سفید داڑھی کو دیکھ کر لحاظ آتا ہے۔ یہ حدیث پاک کتنی ہے؟ تو ایک بزرگ ہیں حضرت یحییٰ بن اقسم، بہت بڑے محدث ہیں، یہ دنیا سے تشریف لے گئے تو کسی اہل دل نے، اہل نظر نے قبر پہ مراقبہ کیا تو یہ خواب دیکھا، دونوں روایات موجود ہیں۔ انہوں نے کہا یحییٰ بن اقسم بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا سلوک کیا ہے؟ اس نے کہا جب میں ساری زندگی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں سناتا رہا، قبر میں فرشتے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتو میرے اس بندے کو جس نے ساری زندگی والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کی حدیثیں پڑھی ہیں، واللیل کے زلفوں والے محبوب کی حدیثیں پڑھی ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والے محبوب کی حدیثیں پڑھی ہیں، علم نشرہ کے سینے والے محبوب کی حدیثیں پڑھی ہیں، ذرا اس کو کہو آج کوئی حدیث ہمیں بھی سنائے۔ اب دیکھو یہ محدث ہے، شیخ الحدیث ہے، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی حدیثیں پڑھا رہا ہے، تو پتہ چلا جو کام یہاں کرو گے وہ کام اچھا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وہ فرمائے گا میرے محبوب کی کوئی بات سناؤ۔ تو حضرت یحییٰ بن اقسم کہتے ہیں کہ جب یہ حکم ملا کہ یہ حدیث سنائی جائے تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے حدیث پڑھی ہے مسند عبد الرزاق کے مسند رزاق کے اندر، تو فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے معمر نے زہری سے اور زہری نے عروہ سے اور انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور انہوں نے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جان کائنات نے جبریل امین سے یہ سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب کوئی ایسا امتی میرے محبوب کا قبر میں آتا ہے جس کی داڑھی سفید ہوگی، اس کے سفید بالوں کا لحاظ کرتے ہوئے میں اس کو جہنم کا عذاب نہیں دوں گا۔ تو یحییٰ بن اقسم کہتے ہیں جب میں نے یہ حدیث سنائی تو جیسے میں نے حدیث سنائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ زہری نے بھی ٹھیک کہا، معمر نے بھی ٹھیک کہا، زہری نے بھی ٹھیک کہا، عروہ نے بھی ٹھیک کہا، عائشہ نے بھی ٹھیک کہا، جان کائنات نے بھی ٹھیک کہا، جبریل امین نے بھی ٹھیک کہا، جو میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا امتی سفید داڑھی لے کے قبر میں آئے گا اللہ فرماتا ہے میں لحاظ کروں گا اس کو عذاب دینے سے، کہ کیونکہ داڑھی سفید ہے اس کی۔ اگلی حدیث پاک سنیے، یہ شعب الایمان کے اندر ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ اللہ نے اپنی رحمت کے کتنے حصے کیے؟ 100۔ ایک حصہ مخلوق پر تقسیم کیا اور 99 حصے 99 حصے اپنے پاس رکھے۔ فرمایا یہ جو ایک حصہ مخلوق پر رحم کا تقسیم ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ کبھی گھوڑا بچے کو اپنے پاؤں کے نیچے نہیں دیتا۔ آپ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آپ کو تو ایک حصہ رحمت ملی ہے تو آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، جو رحمان اور رحیم ہے۔ 99% جس نے رحمت اپنے پاس رکھی ہے، ویسے تو 100% ہی رحمت ہے۔ تو فرمایا جو رحمان اور رحیم ہے، جب آپ کسی کو اذیت نہیں دیتے تو جو اس کو رحمان اور رحیم مان لے گا وہ اس کو کیسے عذاب جہنم میں ڈالے گا۔ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن 3 گروہ پیش ہوں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو بغیر حساب جنت میں جائے گا، اور ایک وہ ہوگا جس کا حساب آسان ہوگا، اور ایک وہ ہوگا جس کو میری شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی میری امت میں جن کے گناہ پہاڑوں جتنے ہوں گے، اللہ فرمائے گا ان کو بخش دو، اور فرشتے پوچھیں گے باری تعالیٰ کس لیے بخش دیں؟ یہ مجھے وحدہ لا شریک مانتے تھے، مجھے رحمان اور رحیم مانتے تھے، اور میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے، لہٰذا ان کے جو گناہ ہیں یہ یہود و نصارہ کے کھاتے میں ڈال دو، ان کو مقدس کر کے پاکیزہ طیب و طاہر کر کے جنت میں بھیج دو۔ اسی طرح یاد رکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، تو پھر اچانک جو ہے حکم ہوگا کہ آج تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، آج آخرت کا دن ہے۔ تم مالک یوم الدین پڑھتے تھے تو ایک ٹکڑا جس کے اوپر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ لکھا ہوگا، وہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا، تو جو نیکیوں کا پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ پوچھا جائے گا یہ کس چیز نے پلڑا بھاری کیا؟ کہا جو تم اللہ کے واحد ہونے پہ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے تھے اور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتے تھے، یہ توحید اور رسالت کا بوجھ اتنا ہے جس نے تمہارے نیکیوں کے پلڑے کو بھی اتنا اضافہ کر دیا ہے، بھاری کر دیا ہے۔ تو یہ تو کلمہ ہے۔ اور دوسرا القول البدیع کے اندر ایک حدیث پاک ہے، میں اکثر میلاد کے موسم میں یہ حدیث بیان کرتا رہتا ہوں، آپ لوگ سنتے ہیں، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، علامہ عبد الرحمن سخاوی علیہ الرحمہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ ایک امتی کو فرشتے گھسیٹ کے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، تو آدم علیہ السلام جا کے فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس امتی کو گھسیٹ کے نہ لے کے جاؤ، تمہیں نہیں پتہ یہ جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ تو وہ کہیں گے اللہ کا حکم یہی ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، ہم جہنم میں لے کے جائیں گے۔ جناب آدم علیہ السلام میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور ارشاد فرمائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی کو فرشتے جہنم میں گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ اب حدیث پاک کے الفاظ ہیں، میرے آقا نے اپنی تابند مبارک پہ ہاتھ رکھے ہوں گے اور تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے آئیں گے اور فرمائیں گے فرشتوں تمہیں نہیں پتہ یہ میرا امتی ہے، چلو اس کو واپس لے جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حکم دیا ہے جہنم میں لے جائیں، اللہ فرمائے گا جیسے میرے محبوب فرماتے ہیں ویسے کرو۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے حکم فرمائیں گے فرشتوں اس کو لے جاؤ دوبارہ میزان پہ، ان کا نام اعمال کو دوبارہ تولا جائے۔ اب دوبارہ وہ تولا جائے گا اور پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب سے ایک پرچی نکالیں گے اور پھر اس کو پلڑے میں رکھیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، پھر وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ حدیث اتنا ہے، پر اس پر میرے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے، فرشتے جب وزن کرتے ہیں معاذ اللہ وہ ڈنڈی نہیں مارتے، وہ اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں کامل۔ تو جب فرشتوں نے وزن کیا تھا نیکیاں کم تھیں، اب محبوب جو دوبارہ وزن کروا رہے ہیں آپ بھی تو نیکیاں وہی نکلیں گی، اب محبوب دوبارہ وزن کیوں کروا رہے ہیں؟ کیا فرشتوں پر یقین نہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پوچھا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے جیب سے کیا نکالا ہے، میرے محبوب فرمائیں گے جو تم درود پڑھتے تھے وہ تمہارے لیے میں نے آج کے دن سے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے جو ہم نے درود پڑھا، نماز پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، حج ادا کیا، تو وہ تو تل چکا، یہ کون سا درود تھا جو محبوب نے پرچی پہ لکھ کے سنبھال کے جیب میں رکھا ہوا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دو سوال قائم ہوئے، پہلے جو وزن کیا تھا وہی ہوگا، دوبارہ کیوں کروا رہے ہیں؟ دوسرا یہ درود تو تل چکا۔ ہاں ایک بات اور بھی میں عرض کروں آپ سے، نمازیں کتنی پڑھتے ہیں، روزے کتنے رکھتے ہیں؟ 29-30، زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہے، اچھا صاحب استطاعت پر حج ہے، یہ سارے اعمال ہیں۔ جب ہم نے کیے تھے بھائی کتنے حج کیے ہیں؟ اتنے کیے ہیں۔ نمازیں کتنی پڑھتے ہیں؟ 5۔ قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ 30۔ رکوع کتنے ہیں؟ اتنے۔ سجدے کتنے ہیں؟ اتنے۔ سورتیں کتنی ہیں؟ اتنی۔ سارا گنتی کا عمل۔ لیکن جب قیامت کا دن ہے اب اللہ پوچھ نہیں رہا، گنتی سے نہیں حساب لے رہا کہ اتنی نمازیں کیوں نہیں پڑھی، تولا کیوں جا رہا ہے؟ اب یہ تولا کیوں جا رہا ہے؟ تولنے کا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ذکر ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 1100 سال تک تبلیغ کی، 900 سال تک تبلیغ کی، فلاں نبی کی اتنی امت کی اتنی عمر، فلاں کی اتنی عمر، فلاں کی اتنی عمر، فلاں کی اتنی عمر، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل قلب نازنی مغموم ہوا، رنجیدہ ہوا کہ میری امت کی جو عمر ہے وہ 63 سال،
64 سال 70 سال 40 سال 50 سال کم ہوگی، ہزاروں سال یا سینکڑوں سال نہیں ہوگی، ان کے اعمال کم ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا محبوب اپنے قلب نازنین پہ بوجھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لیلۃ القدر دیں گے جو ایک رات میں 1000 سال سے زیادہ ثواب ہے۔ ہم تیری امت کو مکے میں بھیجیں گے 1 لاکھ، ایک نماز پڑھنے سے 1 لاکھ کا ثواب دیا جائے گا، مدینے بھیجیں گے 50,000 سے 2.5 لاکھ کا ثواب دیا جائے گا، اور پھر ہم تیری امت کو جو دیں گے نا وہ لیلۃ القدر کی 1000 سال کی عبادت، پھر ذی الحجہ کے اندر لیلۃ القدر سے افضل عبادت، پھر یہ ان کا سارا وزن گنتی سے نہیں تول کے لیا جائے گا تاکہ یہ ان سے بھی زیادہ بڑھ جائے اس امت سے۔ محبوب چونکہ تیری امت ہے مجھے پیاری ہے اس لیے ہم گنتی سے نہیں لیں گے بلکہ تول کے لیں گے تاکہ حساب ان سے بھی بڑھ جائے، ان سے بھی بڑھ جائے۔ عزیزان محترم، اب یہ 2 سوال وہ ذہن میں ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ کیوں وزن کروا رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کروا رہے ہیں، اللہ کا قانون ہے، قرآن نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب جہاں آپ ہوں گے وہاں عذاب نہیں ہوگا۔ اب محبوب وہاں پہ جلوہ گر نہیں تھے تو حکم ملا ان کو عذاب کے لیے لے جاؤ، اب ہم جو کھڑے ہیں ہماری شان بھی تو دیکھیے، ہم کھڑے ہیں، اور قرآن ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب جہاں آپ ہوں گے وَأَنْتَ فِيهِمْ، جہاں آپ ہوں گے، جہاں آپ ہوں گے تو وہاں عذاب نہیں ہوگا، جہاں آپ نہیں ہوں گے وہاں عذاب ہوگا۔ ذرا صوفیو توجہ کرو، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جہاں آپ ہوں گے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ کے اللہ نے کیا قانون بنایا؟ جہاں آپ ہوں گے وہاں عذاب نہیں ہوگا۔ جس گھر میں آپ ہوں گے، جس دل میں آپ ہوں گے، جس قبر میں آپ ہوں گے، اب ذرا وہ عذاب کی فکر کریں، وہ صحیح کہتے ہیں بچھو ہوں گے وہ ہوں گے، میں کہ تمہارے گھر میں محبوب جو نہیں ہے، تمہاری قبر میں محبوب جو نہیں ہے، قرآن کہتے ہیں محبوب جہاں آپ ہوں گے وہاں عذاب نہیں ہوگا۔ تو سنیو، تمہارے گھروں میں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، تمہارے دلوں میں محبوب رہتے ہیں، تو پتہ چلا جہاں محبوب ہوں گے وہاں عذاب نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوگی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَ، محبوب جہاں آپ ہوں گے تو عذاب نہیں ہوگا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جہاں آپ جلوہ گر ہوں گے وہاں عذاب نہیں ہوگا۔ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ وزن اسی لیے کروا رہے ہیں کہ جب ہم ہوں گے تو پھر ہم ہوں گے نا، پھر عذاب تو نہیں ہوگا جب ہم ہوں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، دن نکل آئے تو رات نہیں ہوتی، رات ہو جائے تو دن نہیں ہوتا، جنگ ہو تو امن نہیں ہوتا، تکلیف ہو تو آرام نہیں ہوتا، بے سکونی ہو تو سکون نہیں ہوتا، اور جہاں رحمت ہو وہاں عذاب نہیں ہوتا۔ لہذا ہم ہوں گے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب جہاں ہم ہوں گے وہاں عذاب، جہاں محبوب آپ ہوں گے عذاب نہیں ہوگا۔ اب یہ وزن تو اس لیے کروایا ہے کہ پہلے ہم نہیں کھڑے تھے نا، تو میں نے کہا وہ قاضی ایاز مالکی نے کتنا اس امت پر احسان کیا ہے، وہ فرماتے جب گھر جایا کرو نا تو پڑھا کرو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پڑھا کرو۔ قاضی ایاز مالکی عاشق تھا، شفا شریف لکھی، انہیں کہا یہ جو ہے نا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھا کرو، کیوں ہے؟ فرمایا در حقیقت مومن کی گھر میں محبوب کی روح مقدسہ ہر وقت جلوہ گر ہوتی ہے۔ مومن کے گھر میں جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدسہ ہر وقت جلوہ گر ہوتی ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میں بڑا ایک علمی نکتہ آپ کو دینے لگا ہوں، ضائع مت کیجئے گا، کہ جہاں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اور قرآن کہتا ہے محبوب جہاں آپ ہوں گے وہاں عذاب نہیں ہوگا۔ مومن تو ہوا مصطفیٰ کے قریب، پھر عذاب کس کو ہوگا؟ وہی سمجھ لیا۔
اور مومن کہتے کہ اس کو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، لوگو تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اولاد، کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر اپنے محبوب سے پیار نہ کرو۔ مجھے یہ بتاؤ، آپ کے اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد سے نوازے، آپ اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں؟ اس کو انگلش میں برتھ ڈے کہتے ہیں اور عربی میں میلاد کہتے ہیں، ولادت کہتے ہیں۔ اچھا، محبوب تو فرما رہے ہیں مومن وہ ہے جو کائنات کے ہر رشتے سے، والدین سے، اولاد سے، ہر رشتے سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے، یعنی پہلے مصطفیٰ پھر والدین، پہلے مصطفیٰ پھر اولاد، پہلے مصطفیٰ پھر ساری کائنات۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں، مومن کی تعریف محبوب نے خود فرمائی ہے، مومن وہ ہے جو کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو جب آپ کے بیٹے سے آپ کی محبت کا تقاضا ہو تو آپ بڑھ چڑھ کے مناتے ہیں، اور محبوب سی محبت کا تقاضا ہو تو پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو مجھے تو یہ حدیث بتاتی ہے مومن تو وہ ہوتا ہے جو کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ تو پھر مومن وہی ہوتا ہے کہ جب اپنے والدین کے معاملے میں بات آئے تو مصطفیٰ کو ترجیح دے، اولاد کے معاملے میں بات آئے تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دے۔ فرمایا جو کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے وہی مومن ہوتا ہے، وہی مومن ہوتا ہے، وہی مومن ہوتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آئی کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جہاں آپ ہوں گے وہاں عذاب نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کی نص ہے کہ جہاں محبوب ہوں گے وہاں، بولیے جہاں محبوب ہوں گے وہاں۔ تو بس اگر آپ قرآن کو سمجھتے ہیں تو پھر اس آیت کو ذہن نشین رکھیں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جہاں آپ ہوں گے وہاں عذاب نہیں ہوگا۔ اب محبوب آپ کے دل میں ہوں تو عذاب نہیں ہوگا، آپ کی قبر میں ہوں تو عذاب نہیں ہوگا، پل صراط میں قریب ہوں تو عذاب نہیں ہوگا، مقام محشر میں قریب ہوں تو عذاب نہیں ہوگا۔ آپ مومن بن جائیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مومن کی جان کے قریب میرے مصطفیٰ ہیں، جہاں مصطفیٰ ہوا عذاب نہیں ہوتا، جہاں میرے محبوب ہوا عذاب نہیں ہوتا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو دوبارہ نام اعمال کا وزن کروایا جا رہا ہے وہ اس لیے کروایا جا رہا ہے کہ چونکہ ہم نہیں تھے اس لیے حکم ہوا کہ ان کو جہنم میں لے جاؤ، اب ہم موجود ہیں، اب حکم نہیں ہوگا، چاہے اعمال جیسے بھی ہوں گے۔ جب اعمال کو نہیں دیکھا جاتا، حضرت آمنہ کے لال کو دیکھا جاتا۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ جہاں محبوب ہوتے وہاں عذاب نہیں ہوتا، لہذا اب عذاب نہیں ہوگا۔ ہم جو کھڑے ہیں اس لیے وزن کروا رہے ہیں، ورنہ فرشتے جو پہلے تول چکے تھے نام اعمال، اب وزن تو اب بھی وہی نکلنا تھا، لیکن چونکہ محبوب جلوہ گر ہیں اب حکم نہیں ہوگا۔ ایک بات سمجھ آ گئی۔ دوسری یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام جیب سے پرچی نکالیں گے، یا رسول اللہ کیا ہے؟ میرے آقا فرمائیں گے جو تم درود پڑھتے تھے یہ ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ تو یارو وہ درود تو تل چکا، یہ کون سا درود ہے جو محبوب علیہ السلام نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، سنبھالتا تو وہ ہوتا ہے نا جس کو پتہ ہوتا ہے، سنبھالتا تو وہ ہے نا جس کو پتہ ہوتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ نبی درود کچھ نہیں سنتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم تو وہ صحیح عقیدہ رکھنے والے، ہمیں تو پتہ ہے نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا، نبی کہتے ہی اس کو جس کی نگاہ سے کچھ چھپا نہ ہو۔ تو اب محبوب کی نگاہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، تو محبوب ہر آن میں، اب دیکھیں نا ذرا غور کریں، اس امت کے اندر ایک لڑائی ہوتی ہے، ایک امت کا ایک حصہ کہتا ہے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پہ ایک فرشتہ کھڑا ہے، وہ بتاتا ہے یا رسول اللہ فلاں شخص اور فلاں کے بیٹے نے آپ پہ درود پڑھا ہے، یہ حدیث ہے۔ اور ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، اسمع صلاۃ آل محبتی وعارفہم، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جو ہے محبت والوں کا درود خود سنتے ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ ایک نے کہا یہ حدیث ہے، ایک نے کہا یہ حدیث ہے۔ خدا کی قسم دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں، دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں، دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں۔ میں نے ان کی اسناد بھی دیکھی ہیں اور ان کی پر تحقیق بھی کیا ہے، تو یہ دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں۔ اگر دونوں حدیثیں ٹھیک ہیں تو پھر گروہ دو کیوں ہیں؟ میں اس کی تشریح بھی کر دوں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ فرشتہ بتاتا ہے، اور ایک حدیث یہ ہے محبوب خود سنتے ہیں۔
اب ذرا غور کریں دونوں حدیثیں ٹھیک کیسے ہیں۔ فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، ہم محبت والوں کا درود خود سنتے ہیں اور پڑھنے والوں کو پہچانتے ہیں۔ اچھا دوسرا درود یہ ہے کہ فرشتہ بتاتا ہے، تو محدثین نے اس کی شرح لکھی ہے، فرمایا بات یہ ہے کہ درود آپ خیال میں پڑھیں تب بھی قبول ہے، بے خیالی میں پڑھیں تب بھی قبول ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، اور آداب سلام میں یہ بات موجود ہے جس سے آپ سلام کریں توجہ بھی اسی کی طرف کریں۔ اور یہ محبوب نے خود فرمایا جس کو سلام کرے نا سلام کا ادب دیکھیں اسی کو، یہ نہیں کہ ہاتھ دے دے اور دیکھیں دوسری طرف، نہیں، فرمایا جب کوئی بندہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتا ہے تو محبوب اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ فرمایا چونکہ محبت والوں کو پتہ ہے محبوب توجہ فرماتے ہیں، اس لیے وہ توجہ سے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ وہ توجہ سے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ جب وہ توجہ سے درود و سلام پڑھتے ہیں تو فرمایا ایسا درود ہم خود سنتے ہیں، اور فرمایا محبوب یہ جو فرشتہ آپ کو بتاتا ہے نا یہ وہ درود ہے جو بے خیالی میں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ رد وہ بھی نہیں ہے، آپ کی شان کے خلاف ہے کہ اس کی توجہ کہیں اور ہو، آپ اس کی توجہ کریں۔ تو محبوب جو توجہ سے پڑھے محبت سے پڑھے، آپ سنیں بھی صحیح اور دیکھیں بھی صحیح، جو بے توجہی سے پڑھے گا قبول یہ بھی ہے، پھر ہم فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، یہ بتائے گا یا رسول اللہ اس نے بھی پڑھا ہے، اس نے بھی پڑھا ہے، اس نے بھی پڑھا ہے۔ درود یہ جو حدیثیں دونوں ٹھیک ہے، لیکن اتنی ذہن نشین رکھیں فرشتہ کیا کہتا ہے، اے سبز گنبد کے مکین فلاں شخص اور فلاں کے بیٹے نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ اور حدیث پاک میں آپ کو دکھانے کا پابند ہوں، کتاب کا نام القول البدیع ہے، علامہ عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا وہ فرشتہ 10 پشتوں کا نام لیتا ہے اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں شخص، فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں کا پڑپوتا، یعنی وہ فرشتہ 10 لوگوں کا نام لیتا ہے اور کہتے ہیں انہوں نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ کبھی آپ غور تو کریں، درود آپ پڑھیں، آپ کے ابا جی کا نام بھی فرشتہ لیتا ہے، درود میں بھی پڑھوں میرے ابا جی کا نام بھی فرشتہ لیتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ درود آپ پڑھیں اور 10 پشتوں تک فرشتہ سب کا نام لے، کبھی غور کیا ہے وجہ کیا ہے؟ حوالہ میں نے دے دیا، کتاب حدیث صحیح ہے پڑھ لیں۔ وجہ دراصل یہ ہے کہ جب نگاہ نبوت کو یہ علم تھا کہ کچھ لوگ اٹھیں گے اور وہ کہیں گے نبی کچھ نہیں جانتے، تو میں بتا دوں ارشست کمی پایز آوان محمد جبریل امی خادم دربان محمد، ارے تمہیں کیا خبر در مصطفیٰ کی عظمت کا، جہاں جبریل امی بھی دربان ہے، وہ جو فرشتہ میرے روزے پہ کھڑا ہے وہ بھی میرا غلام ہے، اس کا پروٹوکول ہے، ارے میرے در پہ کھڑے ہونے والے فرشتے کا یہ اعزاز ہے، وہ تمہیں بھی جانتا ہے، تمہاری 10 پشتوں کو بھی جانتا ہے، وہ فرشتہ میرا امتی ہے۔ جب امتی اتنا جانتا ہے تو نبیوں کے امام کے جاننے کا عالم کیا ہوگا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ابا جی جو آپ کو درود و سلام پہ لگا گئے، دادا جی اچھے تھے درود و سلام والے تھے وہ لگا گئے، پر دادا جی اچھے تھے درود و سلام والے تھے، دنیا سے بے شک وہ چلے گئے، لیکن فرشتہ آج بھی ان کے مرنے کے بعد دربار رسالت میں تمہاری حاضری لگوا رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ساری دنیا بدلی کر لینا، گاڑیاں بدلی کر لینا، کاروبار بدلی کر لینا، پر عقیدہ یہی رکھنا درود و سلام والا، کیونکہ مرنے کے بعد بھی فرشتہ تمہارا نام لے لے کے حاضری لگوا رہا ہے۔ یا رسول اللہ فلاں جو آپ کا امتی اپنے پوتوں کو اپنے بیٹوں کو درود و سلام کی لوریاں سناتا تھا نا، چاہے وہ دنیا سے چلا گیا ہے، یا رسول اللہ یہ بیٹا اسی کا ہے، یعنی دنیا سے جانے کے بعد بھی فرشتہ جو ہے وہ حاضری لگوا رہے۔ اور تیسری بات محدثین نے لکھا کہ فرشتہ 10 پشتوں تک اعلان کر رہے، یا رسول اللہ 10 پشتوں تک 10 جو ہے نسب ان کے میں جانتا ہوں یا رسول اللہ نسب ٹھیک ہے، منقطع نہیں، اصل میں خطا نہیں، اصل میں خطا نہیں، تبھی تو 10 پشتوں سے یہ آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے نا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اصل میں خطا نہیں ہے، میں یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں اس کا نسب ٹھیک ہے، بد اصل نہیں ہے، اصل میں خطا نہیں ہے، 10 پشتوں تک یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے تو درود و سلام پڑھ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے تو فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، فرمایا وہ درود و سلام جو تم پڑھتے تھے وہ تول چکا، لیکن یہ وہ درود ہے جب تم سب سے منہ موڑ کر گنبد خضرا کے مکین کی طرف متوجہ ہو کر
آنسو بہا کر مجھ میں ہی کمی ہے جو بار بار روئیں، ورنہ وہ تو بلا لیں جو ایک بار روئیں۔ ارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر جو آنسو بہا کر جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے، آپ آنسو بہا کے سب سے توجہ ہٹا کے مصطفیٰ کی طرف توجہ فرما کے جو درود پڑھتے ہیں میرے مصطفیٰ سنبھالتے رہتے ہیں کہ قیامت والے دن تمہارے نام اعمال میں رکھوں گا، تیرے نبی نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ رحیم کی پورا فلسفہ میں نے بیان کر دیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عاشق ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی اس کا حصہ ہے، میں تفسیر ابن کثیر سے بیان کر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کا ایک عاشق تھا، بچہ تھا، مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا۔ وہ روزانہ آتا محبوب علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھتا، ودعا کے چہرے کی زیارت کرتا، واللیل کی زلفوں والے محبوب کو دیکھ کے دل کو سیراب کرتا، علم نشرہ کے سینے والے محبوب کو دیکھ کے اپنے سینہ کو کشادہ کرتا۔ لیکن حضرت بلال کا حال سامنے تھا، حضرت عمار کا حال سامنے تھا، حضرت سمیہ کا حال سامنے تھا، حضرت بلال کے پر جو شب و روز کے ستم تھے وہ بھی سامنے تھے۔ اب چونکہ بچہ ہے، عمر کم ہے، محبوب سے محبت بڑی ہے، لیکن اظہار نہیں کرتا، روزانہ آتا ہے محبوب کے چہرے کی زیارت کرتے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے محبوب کہیں تشریف لے جاتے ہیں نا تو آپ کی نالین مبارک کو اپنے سینے سے لگا کے کھڑا رہتا ہے، محبوب کا انتظار کرتے ہیں، محبوب آئیں گے تو میں آپ کے جوڑے مبارک پیش کروں گا، بس وہ سامنے آتا ہے۔ اب یہ دیکھیں محبوب سے محبت رکھے اور پھر بغیر کلمے کے جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، میں نے کئی کتابوں میں یہ بات ڈھونڈ کے نشان لگا کے رکھی ہوئی ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام دلو رام تھا، دلو رام۔ وہ یہ آپ یہ شعر نہیں پڑھتے، الہی دکھا دے مدینہ یہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت بستی، یہ اسی دلو رام کا لکھا ہوا ہے۔ یہ شعر کسی مسلمان کا، یہ اس کا ہے۔ وہ نعتیں لکھتا تھا، اشعار لکھتا تھا، وہ بیمار ہو گیا، قریب المرگ ہو گیا، اب اس کی روح نہیں نکلتی تھی۔ جب اس کی روح نہیں نکلتی تھی نا تو سارے ہندو اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا تیری روح نہیں نکلتی، انہونی کہہ دے۔ ہم کلمہ کہتے ہیں اور ہندو اپنی ہندی زبان میں انہونی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا انہونی کہہ دے۔ اس نے کہا کیسے کہہ دوں؟ میں نے سنا ہے جس نبی کے لیے کچھ لکھا جائے وہ خود سنتے ہیں۔ عبد الرحمن جامی کا کلام سنتے ہیں تو میرا نہیں سنتے، وہ آئیں گے تو کلمہ پڑھائیں گے تو پھر پڑھوں گا، ویسے نہیں پڑھتا۔ اب وہ دلو رام جو ہے بیٹھا ہوا ہے، تھوڑی دیر گزری، خوشبو کے جھونکے آئے، کہتے رستہ چھوڑ دو جانے کائنات کی آمد ہے، اور وہ کلمہ پڑھتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے لوگوں ساری زندگی میں نے محبوب علیہ السلام کی نعتیں لکھی ہیں، جانے کائنات نے مجھے دیدار کرایا ہے۔ فرمایا ساری زندگی دلو رام تو نعتیں لکھتا رہا، ہم سنتے رہے، آج تیری روح نہیں نکل سکتی تھی جب تک ہم نہ آتے۔ ہم گنبد خضرا سے چل کے تجھے کلمہ پڑھانے کے لیے آئے، ساری زندگی ہماری تعریف کرے پھر مرے بے ایمان ہو کے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا کلمہ پڑھایا، پھر وہ دلو رام کا انتقال ہوا۔ یار میرے محبوب تو اتنے حریص ہیں اور اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں، آپ تو یہ چاہتے کہ بغیر کلمے کے کوئی مرے ہی نہ۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو عاشق تھا نا، وہ بچہ وہ بیمار ہو گیا، اور پھر عشق جب اپنے حد سے آگے جاتا ہے نا تو پھر مقام وصال پر فیض کر دیا جاتا ہے۔ انما انا رحمت مہدات، میری ذات تمہارے لیے ہدیہ رحمت ہے۔ تحفۃ المومن الموت، مومن کے لیے جو سب سے بڑا اللہ کی طرف سے تحفہ ہے وہ موت کا ہے۔ دونوں ہدیوں کو ملانے کے لیے اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے تاکہ ساری زندگی جو والضحیٰ کے چہرے، واللیل کی زلفوں والے محبوب، علم نشرہ کے سینے والے محبوب کے ذکر میں تم رہے ہو، تمہیں موت اس لیے دے رہا ہوں تاکہ قبر میں جا کے تم مصطفیٰ کا دیدار کرو۔ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، گنبد خضرا والے مصطفیٰ سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ ذرا فلسفہ موت کو سمجھا کریں، فلسفہ موت کو سمجھا کریں۔ عزیزان محترم، وہ عاشق زار ہے، وہ بچہ بیمار ہو گیا، قریب المرگ ہو گیا، اور باپ نے کہا بیٹا تیری کوئی خواہش ہو تو بتا۔ اس نے کہا ابا دنیا سے جانے والا ہوں، اگر احسان کرنا ہے تو ایک احسان کر دے، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جا اور عرض کر آپ کا ایک عاشق دنیا سے جا رہا ہے، کرم فرمائیں، آ کے کلمہ بھی پڑھا دیں اور اپنے دامن سے وابستہ بھی فرما دیں اور جنت کی ضمانت بھی عطا فرما دیں۔
اب خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ محبوب تک خبر پہنچے اور محبوب نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جان کائنات تشریف لائے، اپنے عاشق زار کو اپنے گود کے اندر سر کو رکھا اور میرے مصطفیٰ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھ۔ عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں دی، تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنت آمنہ کے لال کے دامن سے ملتی ہے، اعمال سے نہیں ملتی، یہ اس کی رحمت سے ملتی ہے۔ تو کلمہ پڑھ، جنت کی ضمانت دی۔ اس نے کلمہ پڑھا اور محبوب علیہ السلام کی گود مبارک کے اندر اس کی روح کفس انصری سے پرواز کر گئی۔ آپ ذرا چشم تصور میں دیکھیں، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ مرتے وقت محبوب کا دیدار نصیب فرما، پر میرے محبوب کے اس عاشق کی شان دیکھیے، دیدار بھی کر رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے اور روح ابھی اللہ کے دیدار کے لیے روانہ ہو رہی ہے۔ محبوب کی گود میں آپ کا اس بچے کا سر ہے، روح پرواز ہو جاتی ہے۔ تو وہ باپ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حضور یہ میرا اس وقت تھا جب تک آپ کا نہیں تھا، جو آپ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات پہ وہ چھا جاتا ہے۔ آقا اس کو لے جائیں اور یہ آپ اپنے دین کے مطابق اس کی تجہیز و تکفین کریں۔ اب صحابہ ساتھ ہیں، اب جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں نا میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، عجیب کیفیت ہوتی ہے، یار وہ کون سا ایسا رشتہ تھا کہ ابھی وہ کلمہ پڑھائے، حضرت ابوبکر صدیق بھی رو رہے ہیں، فاروق اعظم بھی رو رہے ہیں، عثمان غنی بھی رو رہے ہیں، مولا علی کے آنسو جو ہے گر رہے ہیں، اسی طرح عشرہ مبشرہ سارے صحابہ رو رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم راوی ہیں، فرماتے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ دین کا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ آج سے پہلے شاید ہم اس کو دور سے دیکھتے تھے، آج اس کے وصال پر سب کی آنکھیں نم ہیں۔ یہ دین اسلام کا رشتہ مضبوط ہو تو کچھ اثر دلوں پر ہوتا ہے۔ آج غزوہ کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے مگر مسلمان بے حس ہیں، کیونکہ جو بندہ دین سے دور ہو جائے وہ بے حس ہو جاتا ہے، اور جو مصطفیٰ سے دور ہو جائے وہ اس کے دل کے اندر رقت ختم ہو جاتی ہے، وہ رقیق القلب نہیں رہتا، دل میں سختی آتی ہے۔ دل کی نرمی کا سبب تعلق مصطفیٰ ہے یا مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ جو درود و سلام کے منکر ہیں ان کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں، نرم نہیں ہوتے، اور جو درود و سلام پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ ودھا کے چہرے کی بات ہو، گنبد خضرا کی بات ہو، شہر مدینہ کی بات ہو، شہر مدینہ کے ہوا کی بات ہو، تو دل پر ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ یہ جو کیفیات ہیں یہ بھی تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار کرتی ہیں۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے آئے اور فرمایا اے ابو بکر عمر میرے اس عاشق کو غسل دو۔ غسل دیا گیا اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا۔ اب جنازہ لے کے جب جا رہے ہیں نا جنت البقیع میں، میرے مصطفیٰ، یار وہ کیسا دلہا ہے جس کے باراتی میرے مصطفیٰ ہیں، جی جس کے جنازے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوہ گر ہیں۔ اور میرے آقا کے بارے میں علامہ زرقانی نے لکھا ہے کہ یہ ساری کائنات محبوب کے لیے اللہ نے بنائی، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور پوری کائنات اس لیے بنائی ہے اللہ نے دلہا میرے مصطفیٰ کو رکھا ہے، پوری کائنات میرے مصطفیٰ کی باراتی ہے۔ امام زرقانی نے لکھا ہے مواہب اللہ دنیا کے اندر۔ اب میرے مصطفیٰ کریم جا رہے ہیں لیکن آج چلنے کا انداز جدا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہیں رش زیادہ ہو نا، چلنے کا انداز نہ ہو تو بندہ کیسے چلتا ہے آہستہ آہستہ، لیکن محبوب کا انداز ایسا کہ آپ انگلیوں کے بال چل رہے ہیں، اپنا قدمین شریفین کو ٹکاتے نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کندھا پیش کیا، محبوب نے ہاتھ رکھا، حضرت فاروق اعظم نے کندھا پیش کیا، محبوب نے ہاتھ رکھا، ایسے ہاتھ رکھا ہوا ہے اور جا رہے ہیں۔ کئی خطیب ہے نا وہ اپنی معذرت کے ساتھ، علماء کافی بیٹھے ہیں، ناراض نہ ہونا، وہ اپنی اس حدیث کو جب بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں محبوب ادھر گر رہے تھے، ابو بکر صدیق نے آسرا دیا۔ یہ آسرا محبوب کو صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ اپنی خطابت کے اندر الفاظوں کو مزید ادب والا بنائیے، سنجیدہ بنائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کندھا پیش کیا، حضرت فاروق اعظم نے کندھا پیش کیا، میرے محبوب نے کرم فرمایا، دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور چلنے کا انداز ایسا ہے۔ یا رسول اللہ انداز جدا ہے، فرمایا میرا عاشق ہے، عاشق کے جنازے میں فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ اچھا محبوب ایسے نہ بھی چلتے اور نہ بھی بتاتے، محبوب دیکھ رہے تھے، محبوب بتا کیوں رہے فرشتے؟ فرمایا تاکہ آنے والے لوگوں کو بتا دوں عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، ارے عاشقوں کے جنازے سے عرش کے فرشتے بھی آیا کرتے ہیں۔ بتانا یہ مقصود تھا، عشق حاصل کرو، عاشق بن جاؤ میرے محبوب کے، پھر دیکھنا جنازے میں فرشتے آئیں گے۔ اب ہوا یہ کہ محبوب اسی طرح چل رہے ہیں اور پھر جب قبر پہ جاتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں خود داخل ہوتے ہیں۔ اب یہ کمال یہ ہے
میرے محبوب کی حاضر ناظر ہونے کا کمال یہ دیکھیے، قبر کے اندر فرشتے پوچھ رہے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتے تو بہر محبوب جلوہ گر ہے، یعنی قبر والے قبر میں دیکھ رہے ہیں اور باہر والے بہر اپنے پاس دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلے عقیدہ حضرت صدیق اکبر نے دیا ہے نا امت کو کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ تو گھر کیا چھوڑ کے ہو؟ فرمایا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے ہو۔ اے ابو بکر صدیق، رسول تو آپ کے سامنے کھڑے ہیں، گھر میں پھر کون ہے؟ فرمایا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک ہوتا ہے یہ نبوت کا سورج، ایک ہے آسمان کا سورج، آسمان کا سورج تیسرے آسمان پر ہے، اس کی روشنی گھر گھر میں موجود ہے، اور نبوت کا سورج گنبد خضرا میں اس کا نور بھی گھر گھر کے اندر موجود ہے۔ تو فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں جلوہ گر ہوئے، خود اپنے عاشق کو سپرد الہ کیا۔ ہم جیسے جائیں تو سپرد خاک ہوتا ہے، یہ لوگ جائیں تو سپرد الہ ہوتا ہے۔ تو اب محبوب نے سپرد الہ کیا، اور جب باہر نکلے، سردی کا موسم ہے، پسینے سے شرابور ہیں، آپ کے پسینہ مبارکہ کے وہ نورانی عطر سے بھی اعلیٰ قطرات زمانے کو معطر کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ سردی ہے اور آپ کے جبین ناز پر پسینے کے اثرات دیکھ رہے ہیں، پر میں میرا عاشق ہے نا، عاشقوں کے جنازے میں فرشتے بھی آتے ہیں، اب میرے عاشق کے جنازے میں جنت سے حوریں استقبال کے لیے آئی تھی، ان کے رش کی وجہ سے مجھے پسینہ آ رہا ہے۔ بندہ رش میں بیٹھا ہو نا تو پسینہ آتا ہے نا، تو میرے آقا نے فرمایا جنت کی حوریں استقبال کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ تو رحمان اور رحیم کا مفہوم مجھے امید ہے کہ آپ کافی سمجھ چکے ہوں گے۔ اب ہم انشاءاللہ العزیز جو باقی جو 2 ہوں گے یا 3 ہوں گے، اس میں یہ ہے کہ رحمت دنیا میں کیسے ہوتی ہے، پھر قبر میں کیسے ہوتی ہے، پھر حشر میں کیسے ہوتی ہے، پل صراط میں کیسے ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر مقام میزان پر کیسے رحمت ہوتی ہے، پھر جنت میں کیسے رحمت ہوگی۔ ابھی ہم نے بالاستیعاب درس قرآن بھی پڑھنا ہے۔ ابھی تو اس کے اندر جو گرامر کی جزیاں تھیں کہ یہ الف لام کیوں ہے، اور یہ معرفہ اور نکرہ کیوں ہے، پھر الف لام میں یہ عہد جنسی اور خارجی اور استغراقی اور یہ کیا ہے، اور کہاں لام تاکیدی ہوتا ہے، کہاں قسمیہ ہوتا ہے، کہاں نافیہ ہوتا ہے، تو اس میں الجھانا نہیں ہے، آپ کو صرف وہ چیزیں بتانی ہیں جو آپ اپنے دل میں سمو لیں تو سینہ مدینہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری کو قبول فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔